کچھ کو یہ کتاب دے دیں گے، پھر کتاب بھی اپنے پاس کھول لینا، ابھی یہ تم رکھو اس کو۔ کاغذ پینسل بھی لائیں گے تو اس پہ پھر تھوڑا سا لکھا بھی کرنا روزانہ، سارا نہیں، تھوڑا میں جتنا بتاؤں گا اتنا لکھا کرنا ہے تاکہ یاد بھی رہے۔ تو کل ہم نے کیا بتایا تھا، پڑھا تھا؟ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق جو انہوں نے کیا اللہ کام کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، آپ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، اپنے نبی کو خوش کرنا، ان کی جو سنت ہے ان پر عمل کرنا۔ جو بھی عمل کرنا ہے ہم نے، کوئی بھی کام کرنا ہے تو وہ کس لیے کرنا ہے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ یہ کل ہم نے پڑھا تھا، اس کا خلاصہ یہی ہے۔ آج ہم پڑھیں گے یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اس کے متعلق یہاں لکھا ہوا ہے کہ صحیح بخاری میں بروایت حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی حدیث مروی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر اخلاق کریمہ کے لیے جامع ہے، اور ان میں سے کچھ صفات عالیہ قرآن کریم میں بھی مذکور ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو اپنی امت پر گواہ بنا کر بھیجا، فرما برداروں کو بشارت دینے والا اور گمراہوں کو عذاب سے ڈر سنانے والا، وحرزا للأمیین اور امیوں کے لیے پناہ دینے والا۔ یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما بردار ہیں، جو سنت پر عمل کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، تو ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سناتے ہیں۔ کیا سناتے ہیں؟ کہ جو نیک کام کرے گا تو اس کو جنت ملے گی، اللہ اس سے راضی ہوگا، یہ خوشخبری ہے۔ جو نافرمان ہوگا، سنت پہ عمل نہیں کرے گا، کفر شرک گناہ کرے گا، تو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ملے گا۔ اور اسی طرح یہ ایک صفت ہے مبشرا و نذیرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والے اور خوشخبری سنانے والے۔ دوسری ہے انت عبدی و رسولی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب آپ میرے لیے خاص بندے اور رسول ہیں۔ سمیتک المتوکل، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے۔ متوکل یعنی ہر معاملے میں آپ اللہ پر بھروسہ کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے تھے، اس لیے متوکل، توکل کرنے والا، بھروسہ کرنے والا۔ چوتھی صفت ہے لیس بفظ ولا غلیظ، آپ نہ درست خواہ اور نہ سخت دل، یعنی آپ سختی نہیں کرتے تھے، آپ سخت مزاج نہیں تھے، بلکہ آپ میانہ روی اختیار کرتے تھے۔ ولا سخاب فی الاسواق، اور نہ آپ بازاروں میں شور و شغب کرنے والے تھے۔ یہ 5 صفات ہوگی جو آج ہم نے پڑھی ہیں۔ کتنی صفات ہیں؟ تو ہم نے بھی ایسے بننے کی کوشش کرنی ہے۔ آگے باقی پھر مزید یہ مکارم اخلاق ہے، آگے مزید باتیں آئیں گی۔ تو آج ہم نے ایک بات، جو باتیں پڑھی ہیں ان میں سے ایک بات جو ہمیں یاد رکھنی ہے وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت سخت تھے تو نہ ہی بہت نرم تھے، یعنی درمیانہ، میانہ روی آپ کا مزاج جو تھا میانہ روی تھا۔ جیسے بعض لوگ بہت بات پہ لڑتے ہیں، بات پہ لڑائی کرتے ہیں تو وہ بڑے سخت مزاج اور دوسروں کو نیچا دکھاتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ کسی کو کچھ کہتے نہیں، وہ گناہ کری جائے، غلط کری جائے، صحیح کری جائے، کچھ کہتے نہیں۔ ایسے نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی پر بے جا سختی نہیں کرتے بلکہ نرمی کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی آپس میں نرم مزاج رہنا، ہمیں بھی آپس میں
ایک طالب علم کو دوسرے طالب علم کے ساتھ لڑنا نہیں، ایک کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی، کسی کی چیز چوری نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، تو دوسرے کا احترام کرنا، دوسرے کا احترام کرنا ہے، تو دوسرے کا احترام کرنا ہے، نرم مزاج یہ ہے۔ اور یہ ہے کہ کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس کو روکنا ہے، بھی گناہ نہ کرو، اچھے طریقے سے، غلط کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، کسی کو چیز چوری کر رہا ہے، کوئی کھانے والی چیز ہے وہ دوسرے کا حق لے رہا ہے، تو اس میں اس کو روکنا ہے، منع بھی کرنا ہے۔ یہ میانہ روی ہے، یہ نہیں کہ کوئی گناہ کرتا رہے اور آپ آرام سے بیٹھا رہے، غلط کرتا رہے۔ تو کوئی غلط کرے تو اس کو منع کرنا ہے، کیسے؟ پیار سے۔ یہ نہیں کہ کوئی غلط کر رہا ہے تو تم اس سے لڑنا شروع کر دو، لڑنا نہیں، آرام سے کہنا ہے۔ اور جو صحیح کر رہا ہے تو اس کے ساتھ بھی نہیں لڑنا، اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ رہنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بفظ ولا غلیظ، سخت مزاج نہیں تھے، نرم مزاج تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ ہم نے بھی اپنانی۔ تو آج کے یہ سبق کا سارے کا خلاصہ کیا ہے کہ آپس میں ہم نے نرم رہنا ہے، ایک دوسرے کا لحاظ کرنا ہے، سختی نہیں کرنی، لڑائی نہیں کرنی، گالی گلوچ نہیں کرنا، برا نہیں کرنا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نہ ہی بہت زیادہ نرم ہونا ہے کہ کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو منع بھی نہ کرے۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ بازاروں میں آوازیں نہیں کر سکتے، جیسے لوگ بازار میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، او فلانا، او تیری ماں، او تیری بہن، او تیرا فلانا، اس طرح گالی نکالتے ہیں نا، تو شور و شغب کرتے ہیں، لڑتے ہیں۔ نہیں، ایسے نہیں کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے ولا سخاب فی الاسواق، اسواق سوق کی جمع ہے، اسواق بازار کو کہتے ہیں۔ تو بازاروں میں آپ شور و شغب بھی نہیں کرتے، ولا سخاب فی الاسواق، بازاروں کے اندر وہ شور و شغب نہیں کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت سے آج ہم نے یہ چیز سیکھی ہے کہ سخت مزاج بھی نہیں ہونا، اور بازاروں میں جا کے جیسے لوگ آوازیں کستے ہیں، شور و شغب کرتے ہیں، ایسے بھی نہیں کرنا، بلکہ بڑے متانت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، کہ لوگ دیکھیں کہ یہ مدرسے کا طالب علم ہے، یہ ایسے ہی فضول نہیں بولتا اور گالی گلوچ نہیں دیتا، لڑائی جھگڑی نہیں کرتا، بڑے ادب و احترام اس نے سیکھا ہے۔ تو مدرسے سے جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ ہمارے اوپر نظر بھی آنا چاہیے۔ سمجھ آ گئی؟ کیا سمجھ آئیے؟ اور بازاروں میں شور اور گالی گلوچ بھی نہیں کرنا، بازاروں میں بھی اور کہیں بھی، کسی جگہ بھی ہو۔ تو یہ دو جو 5 صفات ہیں ان میں سے 2 ہمارے لیے یہ ہیں، باقی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی نا، شاہداً و مبشراً و نذیرا۔ اور یہ جو 2 چیزیں ہیں یہ خصوصاً ہم نے اپنانی ہے کہ ہم نہ بہت سخت ہوں اور نہ بہت نرم، میانہ رہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ بازاروں میں شور و شغب جیسے لوگ آوارہ لوگ کرتے ہیں ایسے نہیں کرنا، متانت کے ساتھ۔ اگر بازار میں بھی گئے ہیں، دکان پہ بھی گئے ہیں تو وہاں بھی متانت کے ساتھ رہیں کہ دیکھنے والا کہے کہ یہ واقعی اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت پر یہ عمل کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو